سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں مزمل سرور۔ میرے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب۔ ویلکم بیک اطہر کاظمی صاحب۔ اطہر کاظمی صاحب، یہ جو ڈی چوک پہ 24 نومبر کو پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، کوئی اس کے اندر کی خبر دیں نا، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ گیم پلان کیا ہے۔ دیکھیں جی، گیم پلان تو بڑا سمپل ہے۔ جو بھی جمہوریت کے اندر ہوتا ہے، آئین اور قانون کے تحت ہر جماعت کو ایک احتجاج کا رائٹ حاصل ہے، اور اسی رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ احتجاج کریں گے۔ اور اس کے علاوہ تو کوئی گیم پلان نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ حکومت کا کیا گیم پلان ہے۔ کیا حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق ان کو احتجاج کرنے دینا ہے یا نہیں دینا؟ یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ اگر حکومت کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہی اسی قسم کی صورتحال ہو جو دوبارہ ہم ماضی میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ وہی کچھ دوبارہ دیکھیں کہ احتجاج تو کامیاب پہلے ہی حکومت کر دیتی ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کنٹینر لگا کے پورے شہر کو بلاک کر دیا جاتا ہے، پورے شہر کے اندر دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، اور جس قسم کے مقدمات قائم کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی پولیس نے مزمل صاحب ڈاکومنٹ جمع کروایا، بتایا کہ 62 مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اسلام آباد میں۔ وہ کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، کوئی کس چیز کی خلاف ورزی ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہے کچھ تو نہیں ہونا، وہی ہوگا جو پہلے بھی احتجاج ہوتا رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی خبر بنے گی تو وہ حکومت کا جو اپنا رد عمل ہے اس سے کوئی خبر مجھے لگتا ہے کہ بڑی بنے گی۔ دیکھیں جی، اگر تو احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں ہو تو احتجاج آئینی اور قانونی ہے۔ اگر احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں نہ ہو تو وہ احتجاج آئینی اور قانونی نہیں ہے۔ اگر ایک سیاسی جماعت کہے کہ ہم نے تو احتجاج کی اجازت ہی نہیں لینی، ہماری مرضی، ہم جہاں مرضی احتجاج کریں، تو کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں نا کہ کوئی جو جہاں مرضی احتجاج کرے۔ احتجاج کی جگہیں مختص ہوتی ہیں، احتجاج کے مواقع مختص ہوتے ہیں، احتجاج کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے جنگل کے قانون کو آئین اور قانون کا نام دے دیا اور آپ کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون آئین اور قانون ہے ملک کا، تو ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا کہنا کہ جی ہمیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے احتجاج کرنے، تو بھائی آپ کو احتجاج کی ضرورت ہے۔ کچھ جگہیں ہیں جہاں پر احتجاج کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے کہ وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا، کچھ جگہیں مختص ہیں احتجاج کے لیے۔ حکومت نے سیکیورٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے، سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کے اس دلیل میں وزن نہیں ہے۔ آج کل تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں ہمیں کہ اب دیکھیں نا، میں نے آپ سے پوچھا گیم پلان کیا ہے، تقریر آپ نے حکومت پہ کر دی۔ بھئی یہ بتائیں کہ آپ دھرنا دیں گے، آپ وہاں مظاہرہ کریں گے، بلڈنگوں پہ قبضہ کریں گے، کتنے دن کے لیے دھرنا دیں گے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ بھاجی ہم آ رہے ہیں ڈی چوک اور کب تک کیا کریں گے کسی کو نہیں بتائیں گے، پہنچ کر بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر یہ تو نہیں ہے۔ ہر ملک میں حکومت موجود ہوتی ہے، آپ احتجاج کرنے سے پہلے اپنا بتاتے ہیں احتجاج کی ٹائمنگ، احتجاج کا دورانیہ، احتجاج کا طریقہ کار۔ پر چونکہ تحریک انصاف کا قانون آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وہ سمجھتی ہے کہ اس کے غیر آئینی اقدامات کو بھی آئین اور قانون کا کور ملنا چاہیے۔ مزمل صاحب، مجھے آپ نے تقریر کی اور خود یہ جو آپ مطالعہ پاکستان کے پروفیسر بن جاتے ہیں، ہر بات کے اوپر قوم کو وہی باتیں سنانا شروع ہو جاتے ہیں جو 76 سالوں سے سنائی جا رہی ہیں۔ ایشو یہ تقریر کا نہیں ہے، ایشو فنڈامنٹل رائٹس کا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج برطانیہ کا وزیر خارجہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے معاملات ہیں ہم حکومت پاکستان سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ کل لاہور کے اندر 10-12 سال کے 2 بچوں کو گرفتار کر لیا، آج ان کو دوبارہ چھوڑا گیا۔ تو وہ جو رائٹ ہے، جو پروٹیسٹ ہے، وہ تو خبر نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت آپ کی حکومت نے، جس کا آپ دفاع کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، میرے خیال میں 2 ہی شخصیات ہیں جو اس وقت تھوڑا سا عمران خان کے مقابلے میں بیانیاں بنا رہی ہیں، ایک آپ اور ایک اون چودھری۔ آپ لوگوں نے ساری ذمہ داری اپنے کندھے پہ لے لی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ جو حکومت کا رویہ ہے وہ خبر ہے کہ کیا آئین اور قانون کے مطابق حکومت چل رہی ہے یا آئین اور قانون کے مطابق حکومت نہیں چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حکومت گھبرائی بھی اتنی ہے آپ کی کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب، جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی مل نہیں سکتا تھا، SHO ایک ان کو دھکے دیتا ہوا اڈیالہ جیل کے باہر سے لے گیا، اب حکومت نے ان کو بھی فری ہینڈ دے دیا ہے کہ ان کو بھی میڈیا سے بات کرنے کی اجازت ہے، ان کو بھی پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ جناب کوئی بات چیت کر لو۔ خواجہ آصف صاحب نے فرما دیا
کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو بھائی اگر ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹولہ ہے، انتشاری ٹولہ ہے، یہ غلط بات کرتے ہیں، یہ ملک دشمن ہے، تو پھر آپ ان سے بات چیت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ملک دشمنی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ آئین اور قانون کے اندر لکھے ہوئے جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان کو روند رہے ہیں، ان کو کچل رہے ہیں، وہ لوگ اس ملک سے دشمنی کر رہے ہیں، اور کوئی بھی دشمنی نہیں کر رہا۔ دیکھیں اطہر کاظمی صاحب، سیاست میں حصہ لینے کے لیے پوری دنیا میں ایک عمر کا تعین کیا جاتا ہے کہ آپ اس عمر پہ پہنچ جائیں تو آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، اس عمر پہ پہنچ جائیں تو آپ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو بچوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، اور صرف بچوں کو پولیٹیکل، ایک ہیومن شیلڈ ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل شیلڈ ہوتی ہے۔ اپنے تو خود تو آپ میں اتنی جرت ہے نہیں پی ٹی آئی کے لیڈروں میں کہ پمفلٹ بانٹ سکے، آپ معصوم بچوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی بچوں کو پکڑ لیا۔ میں سمجھتا ہوں جن بچوں کو پولیٹیکل شیلڈ کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جبکہ آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ 18 سال سے کے ہوں گے تو آپ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، 18 سال کے ہوں گے تو آپ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، ووٹ ڈال سکتے ہیں، 21 سال کے ہوں گے تو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے، یہ نہایت افسوسناک ہے۔ اس کو کسی بھی طرح انکریج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جن ماں باپ کے بچے تھے میرے نزدیک وہ بھی مجرم ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خود کریں یہ کام، خود ان میں ہمت نہیں ہے اور بچوں کو آپ بچوں کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، تو یہ بڑا ہی افسوسناک پہلو ہے تحریک انصاف کا کہ وہ بچوں کو استعمال کرتی ہے اپنی سیاست کے لیے۔ اب جہاں تک آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی، دیکھو شاہ محمود قریشی صاحب نے کو آج آپ شاہ محمود قریشی بڑے برے لگ رہے ہیں آپ کو، آج تو آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب سے نفرت ہی ہو گئی ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یار ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، اجاز چودھری اور میں کوٹ لکھپت جیل میں ہیں اور کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ہمیں ملنے نہیں آتا۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بتائیں بیرسٹر گوہر کی ڈاکٹر یاسمین راشد سے آخری ملاقات کب ہے؟ بتائیں سلمان اکرم راجہ لاہور رہتے ہیں، وہ محمود الرشید کو ملنے جیل آخری دفعہ کب گئے ہیں؟ ان کے مقدمات، یہ جو پی ٹی آئی کے لائرز نے ٹکٹیں لی ہیں، ان میں سے کون ان کے مقدمات لڑ رہا ہے؟ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یار ہم لوگ کوٹ لکھپت عمران خان سے اڈیالہ ملنے کے لیے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں سے ملتی ہیں ٹکٹیں، وہاں سے ملتا ہے آشیرواد۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ کیا دے سکتے ہیں؟ تو ان کو تو کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں۔ جب امریکہ میں کانگریس کے ارکان کے سامنے بیچنا ہے تو یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ کو بیچ دو۔ ملنے کے لیے کوئی ان کو جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کے گھر، میں محمود الرشید کے ذاتی گھر والوں کو جانتا ہوں، کوئی لیڈر ان کے بیٹے سے رابطہ کر فون اٹھاتا نہیں ہے کہ ان کے باپ کا کیا حال ہے۔ تو اگر یہ بات شاہ محمود قریشی نے کر دی ہے تو آپ کو تو بہت بری لگی ہوگی، کیونکہ آپ کے خیال میں تو یہ بات کرنا یقیناً جرم عظیم ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے لیڈرز کو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی عام کارکن کو بھی جیل میں مل لو، سارا آپ کا خانہ کعبہ ڈیالہ جیل ہی نہ بنا لو، کوئی یہ جو لوگ اور جیلوں میں ہیں ان کو بھی تو ملو، مزمل صاحب، کانگریس کے ارکان کے آگے ہی بیچنا ہے۔ اچھا مزمل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کی بات مجھے بالکل بری نہیں لگی، اور شاہ صاحب نے جو بات کی وہ بالکل مناسب بات کی، پر ایشو یہ ہے کہ حکومت وہ جو شاہ صاحب کو پہلے دھکے دیتی تھی، اچانک حکومت کے اوپر اتنا دباؤ پڑ گیا کہ وہ معاملات کو سمجھانے کے لیے، سلجھانے کے لیے اب ان کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کو تھوڑی سی سپیس دی جائے تاکہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے۔ تو میرا جو کرٹیسزم تھا وہ حکومت کے اوپر تھا، نہ کہ شاہ صاحب کے اوپر۔ شاہ صاحب نے تو بالکل مناسب بات کی ہے، جس طریقے سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، باقی جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، عمر چیمہ ہو جائیں، یاسمین راشد صاحب ہو جائیں، میاں محمود الرشید صاحب ہو جائیں، یہ وہ سب لوگ ہیں جن کو تاریخ یاد رکھے گی کہ ایسا جمہوری دور تھا جو آمریت سے بھی بدتر دور تھا، اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کا دور تھا، جس میں ان لوگوں کو اس طرح جسے آپ کہہ سکتے ہیں بے قصور قید رکھا گیا، بغیر سزاؤں کے قید رکھا گیا، ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی، بار بار ان کے مقدموں کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے جو آپ نے بچوں کی بات کی، دیکھیں جی بچے تو صرف یہاں پہ بھٹو اور شریف خاندان کے ہیں، صرف ان کے بچوں کو سیاست میں آنے کی اجازت ہے، وہی بچے جو ہے آگے لیڈر بن سکتے ہیں۔ ویسے حالت یہ ہے کہ میاں صاحب جنہوں نے اس ملک کا جو ہے اکانومی بہتر کرنی تھی، مزمل صاحب ان کا اپنا بیٹا جو ہے، ان کا میاں صاحب کا اپنا صاحبزادہ حسن نواز بینک کرپٹ ہو گیا لندن میں،
پاکستان میں ان کا کوئی بھی بزنس ناکام نہیں ہوتا. آپ اٹھا لیں کہ 1980 میں ان کے کتنے بزنس تھے اور اب ان کے کتنے بزنس ہیں, اس وقت ان کی ویلتھ کتنی تھی اور اب ان کی ویلتھ کتنی ہے. یہاں پہ تو ان کی ویلتھ میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے, بزنس میں اضافہ ہوتا ہے. برطانیہ میں وہ بینکرپٹ ہو گئے اور برطانوی حکومت کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, کورٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں, کہ میاں صاحب کا بیٹا بے روزگار ہے, میاں صاحب کا بیٹا لندن میں بے روزگار ہے اور بینکرپٹ ہو گیا. تو یہ ہمیں تو یہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ وہ کھرب پتی دادا کے بچے ہیں, انہوں نے فلیٹ لے لیے اور باپ کو تو پتہ ہی نہیں, اور اب پتہ چلا کہ وہ تو وہاں پہ بینکرپٹ ہو گیا. تو اتنا نااہل ان کا صاحبزادہ ہے کہ وہ لندن میں کاروبار نہیں چلا سکا اور بینکرپٹ ہو گیا. اور آپ کو برے لگ رہے ہیں وہ بچے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے باہر نکل رہے ہیں, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ بچے آپ کو برے لگتے ہیں. میں نے تو بات کی ہے کہ ایک رائٹ ایج پہ آپ کو کام کرنا ہے. اسکول کے بچوں سے آپ یہ کام نہیں لے سکتے جو آپ بات کر رہے ہیں. نہ اسکول کے بچوں کو سیاست میں آنے کی اجازت ہے. میں نے تو وہ بات کی ہے, آپ بات کو کسی اور طرف لے گئے. ہم نے تو آپ سے پچھلے 10 سال میں یہ سنا ہے کہ پاکستان کی ساری دولت جو ہے نا وہ شریف فیملی لے کر لندن چلی گئی ہے, اور وہ لندن میں ارب پتی ہیں, کروڑ پتی ہیں, وہ لندن کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور وہ لندن کے رئیس ان لوگ ہیں. تو اگر وہ بینکرپٹ ہو گئے ہیں تو میرا مطلب ہے پاکستان کی دولت تو نہیں ہے ان کے پاس لندن میں. ہاں, یہ تو پھر میرا مطلب جمائمہ کے پاس ہے جو بانٹ رہی ہے لوگوں کو احتجاج کرنے کے لیے پاکستان کی دولت یا چندے کے وہ پیسے. ٹیکس کا تو کیس ہے. دیکھیں آپ نے ہمیں 10 سال یہ بتایا کہ پاکستان کی ساری دولت تو وہ لندن لے گئے ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو بینکرپٹ ہو گئے ہیں, بے روزگار ہیں. اتنے سال انہوں نے وہاں پہ وقت گزارا جلا وطنی کا, اس میں ان کے پاس اب کوئی پیسہ نہیں رہا ہے. مطلب ان کے پاس پاکستان کی دولت تو نہیں وہ لوٹ کے لے کے گئے ہوئے. جو لوٹ کر لے کے گئے ہوئے ہیں وہ تو پھر 20 سال سے باہر ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پوچھنا تو پھر شہزاد اکبر کو چاہیے, زلفی بخاری کو چاہیے. تو میرے خیال میں یہ تو ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے کہ وہ کوئی دولت کیا لوٹ کے بات نہیں ہے, گئے ہوئے پاکستان سے. اور یہ مزمل صاحب بیانیہ دونوں آپ نے ہاتھوں سے بنایا تھا سلام کہ ہے وہ آپ پاکستان کی دولت کو, لوٹ دونوں کر گئے ہاتھوں ہوئے سے. ہیں. یہ برطانوی عدالت نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے کہ ان کے پاس جناب وہ کوئی پاکستان کی لوٹی ہوئی ٹیکس دولت دینا نہیں ہے جو آپ ٹیکس کا کیس ہے. ڈنڈورا پیٹ مزمل رہے ہیں کہ صاحب ٹیکس کا پیٹتے تھے. کیس ہے. یہ تو کہتے تھے کہ وہ لندن کے فلیٹ انہوں نے لیے ہیں, ابھی بھی لندن کے فلیٹ وہ جناب انہی کے نام پہ ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ ٹیکس کا کیس ہے, ان لینڈ ریونیو کا, جو ان کا ٹیکس بنتا تھا وہ برطانوی حکومت ان کو عدالت میں لے کے گئی ہے اور بینکرپٹ کروایا ہے. اب کیس کی مزید تفصیلات آئیں گی, پر آپ نے جتنی خوبصورت طریقے سے میاں صاحب کے بیٹے کے دیوالیہ ہونے کو میاں صاحب کی بے گناہی سے جوڑا ہے, میرے خیال میں آپ نے کیس ہی سالو کر دیا. میں نے تو اس کوئی کے بے بعد گناہی میں نہیں. کوئی میں نے تو کہا کہ عطر کاظمی 10 سال سے یہ راگ الاپ رہا ہے کہ پاکستان کی دولت لوٹ کر وہ لندن لے گئے, اور آج عطر کاظمی ان کے دیوالیہ ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا اور مٹھائیاں بانٹ رہا ہے. تو میں یہاں کوئی نہیں عطر خوش ہو کاظمی رہا. کا پہلا بیانیہ جھوٹ تھا, یہاں یہ بیانیہ جھوٹ ہے. یہاں وہ دولت لوٹ کے نہیں لے کے گئے, یہاں پہ بینکرپٹ. دیکھو جو دولت لوٹ کر لے کے گیا تھا اس کے 190 ملین پاؤنڈ پکڑے گئے تھے. وہ لوٹ کر لے کے گیا تھا, اس کے 190 ملین پاؤنڈ پکڑے گئے تھے, جو کدھر ہیں وہ عمران خان 190 کی ملین کابینہ پاؤنڈ؟ نے اسی کو واپس کر دیے. اگر کوئی پاکستان سے, میں تو اس بات کا کمپیریزن کر رہا ہوں, مجھے ان کے کاروباری معاملات سے کوئی تعلق نہیں. کوئی امیر آدمی بینکرپٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بینکرپٹ آدمی امیر بھی ہو سکتا ہے, کاروبار میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. ہم یہاں کسی کے ذاتی کاروبار پر بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. میں نے, چونکہ یہ ایک پولیٹیکل شو ہے, میں نے آپ سے سیاسی بات کی ہے کہ جی آپ کا جی جی سیاسی جی بیانیہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ساری دولت لوٹ کے وہاں لے گئے ہیں, اور اب آپ ان کے دیوالیہ ہونے پہ خوشی منا رہے ہیں. پھر دولت تو نہیں لے کے گئے نا وہ پاکستان کی, وہ اپنا پہلی کاروبار کرتے تھے, اس میں نقصان ہو گیا, بینکرپٹ ہو پہلی گئے, اس میں پہلی پاکستان کی بات دولت تو نہیں تھی. پہلی بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی خوشی نہیں منائی, اور کبھی بھی میں نے نہیں کہا 10 سال میں کہ یہ چور ہے وہ چور ہے. یہ کام عدالتوں کا ہے. میری آپ جتنی جو ہے جرت نہیں ہے کہ میں میڈیا پہ بیٹھ کے عدالت لگاؤں اور سزائیں بھی سناؤں. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ صرف جو ہے وہ سیاسی بات کرتے ہیں, عمران خان کے نکاح سے لے کے عمران خان کی ہر چیز تک جو ہے وہ سیاسی ہے. جس حکومت نے ان کے نکاح کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا, ان کے ذاتی چیزوں کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا, اب ان کو یاد آ گیا ہے کہ وہ
جب حسن نواز جو ہے وہ دیوالیہ ہوا ہے، بینک کرپٹ ہوا ہے، تو وہ ذاتی چیز ہے، اس کے اوپر بات نہ کی جائے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بینک کرپٹ ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جناب دولت تو ان کے بچوں کی ہے، اور ان کے بچوں نے وہ دولت وہاں پہ کیسے بنائی، ابھی تک وہ کوئی تفصیلات نہیں دے سکے، کسی قسم کی منی ٹریل نہیں دے سکے. ان فلیٹس کے حوالے سے ڈفرینٹ سٹوریاں. یہی جو بچہ ابھی بینک کرپٹ ہوا ہے، یہ بی بی سی پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ جناب میرا کرایہ پاکستان سے آتا ہے، میں ان فلیٹس میں کرائے پہ رہتا ہوں. لیکن جو ڈاکومنٹس نکلے وہ پتا چلا کہ 90 کی دہائی سے ان لوگوں نے یہ فلیٹس خریدے ہوئے. تو جو ان کی غلط بیانیاں ہیں وہ ایشو ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آپ کے اس ملک کے خزانے کے اوپر 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب بھی ان کے حوالے سے اس طرح کی خبر آئے گی، کیونکہ ان کا خاندان اقتدار میں ہے، تو وہ خبر جو ہے وہ ایک اس کا پولیٹیکل کونوٹیشن ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. نہیں نہیں، ضرور آپ کریں ڈسکشن، آپ خوشیاں بھی منائیں، ڈسکشن بھی کریں، آپ کو پورا رائٹ ہے. لیکن میں نے تو صرف اتنی بات کہی ہے کہ اگر آپ کا جو پہلا بیانیہ اور آج کا بیانیہ آپس میں میچ نہیں کر رہا، اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کہی. میں نے کہا ہے کہ یہاں یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے امپورٹڈ حقیقی آزادی تھی، امریکہ کی مداخلت نامنظور تھی، آج کل امریکہ کی مداخلت منظور ہے. تو میرا مطلب ہے بیانیے بدلتے رہتے ہیں حالات و واقعات کے مطابق. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بیانیہ نہیں بدلتا. جیسے وہ بیانیہ بدلا ایسے یہ بھی بدل گیا. یہ کوئی ایسی میرے خیال میں پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ نے جن کا دفاع کرنا ہے، جن کا آپ کو یہ پریشانی ہر وقت رہتی ہے، کیونکہ جس کا آپ نے دفاع کرنا ہے وہ بیانیہ بدل لیتا ہے، آپ کو دلائل بدلنے پڑ جاتے ہیں ان کے بیانیے کے مطابق. پھر جب آپ ان کے بیانیے کے مطابق اپنے دلائل بدلتے ہیں تو پھر پہلے اور بعد کا موازنہ شروع ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو دفاع کرنا ہے آئین اور قانون کا. وہ تو بدل رہا ہے آج کل. آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ روز ہی یہ حکومت بدل دیتی ہے. اب تو آئین کو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے کہ جب دل چاہتا ہے اس میں کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو آئین کو بدل دیا جاتا ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ بیانیہ بدلا ہے، ایشو یہ نہیں ہے کہ جناب کہ وہ پہلے ان کے اوپر یہ الزام تھا، اب ان کے اوپر یہ الزام تھا. آپ شاید کیس کی اس کی سمجھ نہیں پا رہے. یہ ہے بینک کرپسی کا کیس ہے. یعنی ایک شخص کے پاس پیسہ تھا، اس نے پیسہ لگایا، کاروبار کیا، وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اصل کوشچن تو وہ ہے کہ وہ پیسہ لگا کے اب وہ لٹا بیٹھا ہے. ایک شخص، میں مثال دے دیتا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ بینک سے ڈکیتی کر کے پیسے نکال لے اور اس کے بعد جا کے کہیں پہ وہ پیسہ ہار جائے، پیسہ اس کے جوئے میں ہار جائے، تو کہیں جی پیسہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو جوئے میں ہار گیا ہے، تو لہٰذا بینک ڈکیتی کی آپ کیسے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایشو نہیں ہے. وہ جو الزامات ہیں ان کے اوپر مبینہ کرپشن کے، پاناما کے حوالے سے، وہ جو سارا کوسچن مارک ہے وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو ان کے کاروبار پاکستان میں ہیں ان کو تو کسی قسم کا کوئی زوال نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں پوچھتی ہے، ہر جگہ سے ان کو ریلیف ملتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ حدیبیہ پیپر مل میں ان کو تاریخی ریلیف دیتا ہے. لیکن وہاں کی عدالت جو ہے، ہائی کورٹ جو ہے، وہ ان کو دیوالیہ کرتی ہے جب ان کا ٹیکس کا معاملہ آتا ہے. تو یہ کوئی بے گناہی ثابت نہیں ہوئی. یہ تھوڑی سی سوچنے سمجھنے والی بات ہے. یہ بڑی پریشان کن چیز ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار بینک کرپسی وہاں فائل کرنا جو ہے ایک نارمل بزنس پروسیس ہے. اور وہاں پہ آپ وہاں اگر میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر پاناما میں کوئی حقیقت ہوتی اور وہ فلیٹ کوئی کرپشن سے خریدے گئے ہوتے، تو جیسے ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان واپس آئے ہیں، وہ فلیٹوں کے پیسے بھی پاکستان آ جاتے ہیں اور وہ برطانوی قانون کے تحت ضبط ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں کچھ کرپشن نہیں تھی اور خود حکومت پاکستان نے بھی وہاں جا کے کوئی ایسا کیس نہیں دائر کیا کہ جی یہ فلیٹ پاکستان کے پیسوں کے ہیں جبکہ عمران خان کی حکومت تھی، بلکہ آپ تو براڈ شیٹ والوں کو پیمنٹ کرتے رہے اور براڈ شیٹ والے وہ پیمنٹ حسین نواز کو ڈیمیجز میں کرتے رہے کہ ہم نے غلط الزام لگایا ہے، ہمیں معاف کرتے ہیں، ہم نے آپ کے اوپر پاناما میں غلط الزام لگایا ہے. تو یہ سب کچھ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ برطانوی عدالتوں سے جتنے جھوٹے الزامات کے کیس ہارے ہیں، براڈ شیٹ سے لے کے سب لوگ، وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے. ملک ریاض نے جو لندن میں گھر خریدا تھا وہ حسن نواز نے ہی ان کو بیچا تھا اور مارکیٹ ویلیو سے زیادہ خریدا تھا. وہ بھی میں نے کہا حسن ذرا تھوڑا نواز سا کا وہ لیگل فلیٹ تھا، حسن نواز کے انلیگل نہیں تھا، نہیں تو حسن نواز کے پیسے بھی پاکستان آ جاتے. اس میں حسن نواز نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا. جی جی. تو میں شکایت صرف آپ نے بتا رہا ہوں حسن کہ شکایت میں میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں بتا رہا ہوں کہ شکایت پورے تو یورپ میں حسن نواز کو ملک ریاض کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا اپنا فلیٹ چلے بیچنے کے لیے. یہ تو بات ذرا چھوڑیں. سوچنے سمجھنے کی بات ہے. ایک منٹ، شکایت تو آپ حسن نواز کی لگانے گئے تھے شہزاد اکبر صاحب کہ یہ غلط ڈیل ہوئی ہے، پھر سے ملک ریاض گیا.
تبھی تو بعد میں چلیں آپ اس سے معافیاں مانگتے رہے اور اس کے پیسے اس کو واپس کیے کہ وہ ہنی ٹریپ تھا چندواد کے لیے، چلیں اس کو اگلے آپ اگلے رشتے دار ایپیسوڈ رکھ کر تک کے ہو سیٹ سکتا ہے کیا، کوئی مزید اور وہ تفصیلات کہتے ہیں سامنے نا آ جائیں تو جو کنواں اگلے کھودا تھا ایپیسوڈ اس میں تک بھی خود ہی کچھ گر رکھ گئے۔ لیں، اگلے ایپیسوڈ تک ہو سکتا ہے کوئی مزید چیزیں سامنے آ جائیں، انشاءاللہ اگلے احتجاج کی ایپیسوڈ میں تاریخ بھی دوبارہ آپ قریب سے آ جائے ملاقات گی۔ ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو مزمل صاحب، تھینک یو۔